أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ شروع ہوتا ہے اور اللہ کی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ کیوں یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے جدا کیا اور یہاں اتنی دور کیوں لا کر بسایا، اور کیوں عزیز مصر کے گھر میں وہ کام سیکھے جو اپنے باپ کے پاس رہ کر نہیں سیکھ سکتے تھے۔ یہی حکمت، امانت داری اور دیانت داری ہی ان کے کام میں مددگار ثابت ہوئی۔ اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف جیل سے چھوٹتے ہیں بلکہ عملاً پورے مصر کی حکومت ان کے انگوٹھے کے نیچے آ جاتی ہے۔ بادشاہ پہلے ہی اس بات کا حضرت یوسف علیہ السلام کا گرویدہ ہو گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے خواب کی تعبیر بتائی، پھر خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ تدبیر بھی بتائی کہ کس طرح ہولناک قحط سے بچا جا سکتا ہے۔ اور پھر جب بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا تو انہوں نے فوراً اندھا دوڑ نہیں لگا دی، بلکہ اپنے اوپر جو الزام تھا، جھوٹا الزام، اس الزام کی صفائی کروائی اور یہ ثابت کیا کہ وہ بے قصور ہیں۔ ان تینوں باتوں سے ہی وہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی گرویدہ ہو گیا اور انہیں اپنے پاس بلا بھیجا، اور بلانے کے بعد انہوں نے ان کا ایک طرح سے انٹرویو کیا، بات چیت کی، تو انہیں وہ انتہائی معقول آدمی لگے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری حکومت جو تھی اس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دی، اور بڑا منصب دینے کے بعد اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ کس طرح سے یہ عہدہ قبول کرتے ہیں اور اس قحط سے نپٹنے کے لیے کیا کچھ کام کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تجویز عین بادشاہ کے آرزو کے مطابق تھی، اس وجہ سے وہ مطمئن ہو گئے تھے، اور اس طرح مصر کی سلطنت گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے انگوٹھے کے نیچے آ گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے ملک میں وہ تمام اختیار اور اقتدار حاصل ہو گیا تھا جو بادشاہ کو حاصل تھا۔ نام تو بادشاہ کا ضرور باقی رہا، لیکن تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گئے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیار اور اقتدار تو اللہ ہی کو حاصل ہے۔ اگر وہ اپنے فضل سے اور رحمت سے کسی کو دینا چاہے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ وہ جب چاہے ایک قیدی کو جیل سے نکالے اور ملک کے تخت پر بٹھا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آنا یہ بھی ایک بات کی وضاحت ہے کہ غلہ لینے کے لیے وہ آئے، کیونکہ یہاں پر اب ان سالوں کا ذکر نہیں ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کو بچا کر ان کو محفوظ کرنا شروع کیا۔ یہ ان کی حسن تدبیر تھی، وہ ان 7 سالوں میں یہ کام کرتے رہے۔ پورے مصر میں جہاں جاتے غلے کو جس طرح سے نکالنا ہے، جس طرح سے حفاظت کرنی ہے، لوگوں کو آرڈر کرتے، لوگ ان کی حکم کی تعمیل کرتے۔ اس طرح سے 7 سال تک وہ غلہ جمع کرتے رہے، محفوظ کرتے رہے اور اچھے مقامات پر ان کو رکھتے رہے۔ اس کے بعد جب 7 سال وہ دور آیا، جب قحط کا دور شروع ہوا، تو ملک مصر میں کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو بھوکا سویا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر سے سب کو غلہ ملا، یہاں تک کہ پاس کے علاقوں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہاں کا بادشاہ بہت نرم دل اور رحم دل اور نیک ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو اس قحط کے زمانے میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا، سب کی غذائی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ تو ارد گرد کے لوگ بھی ان سے غلہ مانگنے کے لیے آنے لگے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے جو آئے اور انہوں نے وہاں پر غلہ مانگا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ایک عرصہ گزر چکا تھا جب انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد کئی سالوں کے بعد بھی انسان کی چونکہ شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں تبدیلی اس لیے زیادہ آئی
کہ وہ بہت چھوٹے تھے اور بڑے ہوئے، جبکہ بھائیوں کی شکل و صورت میں تبدیلی اس لیے کم آئی کہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ بڑے تھے اور انہوں نے زیادہ تر ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوئے، چہرے کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ ان کے بھائی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے وہ یہی مصر کا بادشاہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اچھی طرح سے مال دیا، ان کا اکرام کیا اور ان کو اپنا مہمان بنایا، اور اس کے علاوہ یہ بھی وہاں سے ایک خاص بات پتہ چلتی ہے آیتوں سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ملک میں جو بھی باہر سے آتا تھا اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل پاسپورٹ سسٹم ہے کہ جب ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ویزا ہونا چاہیے اور پاسپورٹ ہونا چاہیے اور تمام معلومات حاصل ہونی چاہیے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کی اچھی طرح چھان بین کرتے تھے، معلومات کرتے تھے اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ واقعی یہ لوگ مستحق ہیں یا نہیں، پھر ان کو غلہ دیا جاتا تھا۔ اور ان کے غلہ دیے جانے کا ایک اصول یہ بھی تھا کہ جو آدمی جتنے ہیں اور گھر کے سربراہ وہ آئیں اور اپنے ساتھ ایک ایک اونٹ لے کے آئیں، ہر سربراہ کو ایک ایک اونٹ کے برابر غلہ ملا کرتا تھا، انہوں نے یہ اپنا اصول بنایا ہوا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو مال دے دیا، مال دینے کے بعد جو وہ کچھ تھوڑی بہت جمع پونجی لے کر آئے تھے، ہوتا یہ تھا کہ مصر میں جو لوگ بھی غلہ لینے کے لیے آتے تھے وہ اپنے ملک کی پروڈکٹ لے کے آتے تھے اور اس کے بدلے میں غلہ لے کے جاتے تھے، تو اس طرح سے وہ تجارت بھی بہت فروغ پا رہی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تو وہ بھی اپنے ملک کی کچھ مصنوعات، کچھ پروڈکٹ لے کے آئے اور وہ پروڈکٹ دے کے انہوں نے غلہ خریدا۔ جب وہ غلہ لے کے جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے درباریوں، اپنے ہرکاروں کو حکم دیا کہ یہ جو ہمارے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں، اپنی پروڈکٹس لے کے آئے ہیں اپنے ملک سے، یہ ان کے غلے میں واپس چھپا دو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم جب یہ لوگ آئیں تو ان کے پاس کوئی چیز ہی نہ ہو جس کے بدلے میں ان کو غلہ ملے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنا سارا جو ہے وہ سامان واپس رکھ دیا اور ساتھ میں ان کو یہ بھی کہا کہ تم ایک ایکسٹرا اونٹ لے کے جا رہے ہو جس پہ غلہ لدا ہوا ہے، وہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے بنیامین، اس کا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب نیکسٹ ٹائم تم لوگ آؤ تو اس لڑکے کو بھی، اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے، ہمارے یہاں یہ قانون ہے کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنے گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ ضرور آتے ہیں اور اپنے اپنے گھر والوں کا سامان ایک اونٹ پر لاد کے لے کے جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ تو بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آنا، اس کے اونٹ پہ جو غلہ لادا جاتا ہے وہ ہم اس کو دیں گے، اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے تو ہم پھر نیکسٹ ٹائم اس کو غلہ نہیں دیں گے۔ اب یہ سب لوگ بھائی واپس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ آپ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم ہمارے ساتھ بنیامین کو لازمی بھیجیں، اور اگر ہم بنیامین کو نہیں لے کے جائیں گے تو پھر وہ غلہ ہمیں نہیں دیں گے۔ پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب وہ آ کر اپنے سامان کھولتے ہیں تو سامان کھولتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، غلے کی بوریوں میں وہ سامان بھی موجود ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی پروڈکٹ، اپنے ملک کی پروڈکٹ بادشاہ مصر کو دی تھی۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے غلوں میں ان کا سامان بھی رکھا ہے تو وہ خوشی سے اچھل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے ابا جان، اب ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری رقم بھی لوٹا دی ہے واپس، ہمیں غلہ بھی مل گیا ہے، تو اب نیکسٹ ٹائم اب تو ہم ضرور جائیں گے اور جا کر ہم اسے غلہ بھی لے کے آئیں گے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بنیامین کو صرف اس صورت میں تمہارے ساتھ جانے دوں گا جب تم اللہ کے نام پر مجھ سے مضبوط پکا وعدہ کرو کہ تم اس کو ضرور واپس لاؤ گے، اللہ یہ کہ اگر تم خود ہی کسی آزمائش میں گرفتار ہو گئے تو ہوگے، ورنہ تمہارے اوپر یہ ذمہ ہے اور وعدہ کرو مجھ سے کہ تم اسے ضرور واپس لے کر آؤ گے۔ اب انہوں نے یہ بات مان لی۔ اب وہ پھر حضرت یوسف جب ان کا غلہ ختم ہونے کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ چلے اور جا کے انہوں نے غلہ لینے کی ٹھانی۔ اب یہ لوگ دوبارہ جاتے ہیں تو ساتھ میں بنیامین کو بھی لے کے جاتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ یہ لوگ چونکہ بدو تھے، یعنی صحرائی علاقے میں رہنے والے تھے، اور چونکہ ایک خوبصورتی ان کے خاندان میں تھی تو یہ 11 بھائی بھی خوبصورت تھے، لمبے چوڑے مضبوط تھے۔ تو جب اکٹھے یہ 11 بھائی جب کسی دروازے سے داخل ہوتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ ان کے پر حاسدوں کی طرح دیکھیں، لوگ ان کو نظر لگا دیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں۔
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم داخل ہو مصر کے محل میں تو پھر کیا کرنا، مختلف دروازوں سے جانا، اکٹھے مت جانا کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ پھر انہوں نے یہ تدبیر بتا دی، بس یہ تدبیر تھی، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جب بھی کوئی کہیں جائے تو اسی طرح سے الگ الگ دروازوں سے جائے، اکٹھے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ باپ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹوں کو کوئی تکلیف ہو، تو انہوں نے اس طرح سے ایک تدبیر کی کہ جب بھی تم داخل ہو مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلایا اور ان کو یہ بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو ان لوگوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو اب تم ایسا کرو کہ تم پریشان نہ ہو، تم مایوس نہ ہو جو یہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی ان کو بھی یہ پتہ چل گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ جو میرے ساتھ زیادتی کرتے تھے وہ میرے بھائی کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔